نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ماہ ذی قعدہ میں شادی، بیاہ، نکاح وغیرہ معاملات کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں، منحوس سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بے برکت ہے۔ اسی وجہ سے وہ ماہ ذی قعدہ سے پہلے نکاح کر لیتے ہیں یا ذوالحجہ میں عید کے بعد نکاح کرتے ہیں، اس مہینے میں نکاح نہیں کرتے۔ حالانکہ یہ بات خلاف شرع ہے اور قرآن و سنت سے بالکل اس کی تردید ہوتی ہے، ثبوت تو بہت دور کی بات۔ اس لیے کہ نکاح شادی کرنا یہ عبادت ہے اور کسی بھی وقت میں یہ عبادت کی جا سکتی ہے، ماہ محرم میں بھی، ذوالقعدہ میں بھی، سفر میں بھی، حتیٰ کہ رمضان میں بھی۔ اس لیے اس کی کوئی تخصیص نہیں ہے، دنوں کی کوئی تعین نہیں ہے، جب بھی چاہا نکاح کر لیا اور شادی رخصتی وغیرہ ہوگی۔ لہٰذا یہ سمجھنا کہ ماہ ذی قعدہ میں شادی منحوس ہوتی ہے یا بے برکت ہوتی ہے، یہ انتہائی غلط بات ہے۔ خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے اور آپ کے ازواج مطہرات میں سے ایک حضرت زینب بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے بارے میں صحیح روایت یہ آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ نکاح ذوالقعدہ کے مہینے میں ہوا تھا۔ ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح کیا ہے تو اب یہ سمجھنا کہ نعوذ باللہ یہ مہینہ منحوس ہے یا اس میں نکاح ٹھیک نہیں ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ ذوالقعدہ میں اس لیے بھی نکاح نہیں کرتے کہ یہ 2 عیدوں کے درمیان واقع ہے، چنانچہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں شوال، ذی قعدہ ان دونوں میں نکاح نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ یہ بات بھی انتہائی غلط ہے، اس لیے کہ 2 عیدوں کے درمیان نکاح کرنا تو صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ماہ شوال میں ہوا تھا۔ لہٰذا کسی مہینے کے بارے میں یہ کہنا کہ اس میں نکاح نہیں ہو سکتا یا منحوس یا بے برکت ہے، یہ انتہائی غلط بات ہے۔